کو بنے ہے عبد ہے بھی ہو جیندے وچ عبدگی ہے تے بندہ جیسے عبدی واسطے فرمائے جو سارے رسول پاک جتنی عبادت کی تھی آج تک دنیا دوتے ہی ہو جائیں عبادت کہیں نہیں کی تھی. نعرہ تکبیر مگر ان کا مطلب یہ نہیں مسلمانوں جو حضور سمجھائیں عبد بن گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے متعلق قرآن دے وچ اللہ نے فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ پاک او ذات جے قرآن کو نازل کیتا اتے عبادت گزار دے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب عبد دا معنی ہے بندہ. اللہ قرآن دے نبی کو بندہ فرمائے تے تساں سنی حنفی بریلوی مسلمان نبی کو نور بنائی ودیو. اگر نبی نور ہوندا تے ایتھا رب قرآن فرماویا تبارک الذی نزل الفرقان علی نورہ. سمجھے بھائی اللہ پاک تا فرمائے عبد ہی تے تساں نور آدیو. تو محترم سامعین حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی نورانیت بھی حق ہے تے حضور دی عبدیت بھی حق ہے. جماعت اہل سنت قرآن کو منن والی جماعت ہے. جماعت اہل سنت جہلا دی جماعت نہیں یہ فضلا دی جماعت ہے. ویسی محدث نہ لو نماز ٹوٹ ویسی مگر جب تک نماز کے اندر کوئی نمازی نماز پڑھن والا نماز ہاتھ باندھ کے پڑھے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھے ہاتھ سینے پہ رکھے تے بھاویں ہاتھ ناف تے بدھے دنیا دا کوئی نمازی نماز پڑھن والا رفع یدین کرے یا آمین بالجہر رکھے دنیا دا کوئی نمازی نماز پڑھن والا نماز صبح دی پڑھے یا ظہر عصر پڑھے یا مغرب عشاء پڑھے یا تہجد اوابین پڑھے یا اشراق چاشت پڑھے یا دہا صلاۃ و صلاۃ پڑھے یا صلاۃ و تسبیح صلاۃ العبادت پڑھے یا صلاۃ و سعادت دنیا دا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا تدنوی نماز پڑھے نماز گھر پڑھے یا مسجد جنگل پڑھے یا جبل بحر پڑھے یا بار خشک پڑھے یا تارے ہوا تے پڑھے یا فضا تے دریا تے پڑھے یا کعبے بیت اللہ دی چھت تے پڑھے خدا دی ذات گواہ ہے. امام اعظم دا فتویٰ امام شافعی دا فتویٰ احمد بن حنبل دا فتویٰ امام مالک دا فتویٰ او دی نماز نہیں ہو سکتی جڑا نماز اہل بیت درود نہیں. اللہ تعالی جل شانہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اہل بیت کو. اکو سبحان اللہ. تے والی نے صحابہ کو رب قرآن دے شان دیتی ہے جو صحابہ نبی دے یار ہیں اہل سنت دے تاجدار ہیں انہاں تے راضی پروردگار ہیں جے صحابہ دے پیار ہیں انہاں دے بیڑے پار ہیں. حق مذہب اہل سنت بریلوی جماعت چوں یاراں دے خادم خدا دی ذات گواہی ہو جائیں سچی جماعت میں ناچیز دی جماعت اہل اللہ دی جماعت حق پرست جماعت دا عقیدہ ہے جو اللہ دی وحدانیت حق اپنا اللہ دی وحدانیت اللہ واحد لا شریک ہے. سارے بولو اللہ دی وحدانیت اللہ دی وحدانیت حق نبی صحابہ دی صحابیت حق صدیق دی صداقت حق عمر دی عدالت حق عثمان دی سخاوت حق علی دی شجاعت حق حسنین دی شہادت حق خالق دی قیامت حق ائمہ دی امامت حق ولی دی ولایت حق اللہ دی قدرت حق خالق دی قیامت حق محمد دی شفاعت بھی حق. شریف حضور دا نام سن کے ضرور پڑھا کرو یہ تمہارے واسطے واجب ہے بڑا ضروری ہے. حضور پاک کے نام تے درود شریف پڑھنا. حضور کا فکر ہے آپ کے والد محترم عابد ہیں یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں تھوڑے پیو توجہ ہے کہ ہن عابد دا لفظ عبادت کو لو بنے عبادت کرنے والے کو عابد آدھے تے قرآن دے وچ اللہ پاک جو عبد فرمائے سونے نبی کو
ای واسطے فرمائے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جی عبادت کی تھی جو آج تک یہ جی عبادت دنیا تے کوئی کر ہی نہیں سکتا. دنیا دے بڑے بڑے عابدین تسیں ڈٹھن میں بھی ڈٹھن کئی جو جے عابدین ہیں جڑے 40 دیوارا بسترے چاہ کے ملکے ٹر دین. توجہ ہے بھائی, لوگ عبادت کریں دن تہجد گزار ہیں, اشراق تے اوابین پڑھن والے ہیں, سارے راتی کھڑو کے چلے کٹن والے ہیں. میں ناچیر سیدنا تمام عابدین دی عبادت کو سلام کرے نا, مگر خدا جان دے مسلمانوں دنیا دوتے جتنے عابد تھے میرے حضور ایسے عابد ہیں جو رب نے قرآن دے وچ کملی والے کو فرمائے میرا محبوب ساری رات نہ جاگیا کر, رات دا کچھ حصہ آرام ہی فرمایا کر. اے حضور دی عبادت اے ساری رات جاگن والا نبی. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا. یا ایھا المزمل زیارت کر قرآن دی. اے چادر مبارک اوڑھنے والے محبوب, قم اللیل اٹھی رات کو, الا قلیلا نصفہ رات دا سارا حصہ نہ جاگیا کر, نصفہ ادھی رات, اب انقص منہ قلیلا یا اندے کولو بھی کچھ گھٹ رات. محبوب میری عبادت کیتی کر, کچھ آرام بھی فرمایا کرو کیونکہ جناب دے وجود مبارک دا بھی جناب دوتے حق ہے. سادے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی عبادت کیتی جو رب نو فرماونا پہ گیا میرا محبوب تیری عبادت منظور ہے, کیونکہ آپ وہ عبادت فرمے دے ہن پاؤں مبارک دوتے ورم آویں دے ہن, سارے راتی امت دے غم میں رومن وچ گزر میں دے ہن. غار سجدہ چ اللہ دی ذات گواہی بھی میرے سونے نبی نے امت دے غم میں 3 راتی تے 3 دن سجدہ کیتا ہے. 3 دن تے 3 راتی مدینے شریف وچ غار ہے, غار سجدہ. مگر ہن 2 سال تھی گئے او کو سعودی حکومت نے اڑا دیتا ہے. غار سجدہ نبی علیہ السلام نے اس سجدہ فرمایا امت دے غم میں. مدینے دے وچ منافقاں نے پروپیگنڈا شروع کر دیتا جو توبہ نعوذ باللہ نبی نہ دا توبہ نعوذ باللہ مر گئے. مخالفن دا کام ہوں غلط باتیں کرنا, کہیں آخیا توبہ نعوذ باللہ نبی نہ دا پاگل تھی گئے توبہ نعوذ باللہ مدینے کو چھوڑ گئے. انہیں نجائز گال ہی کتوں نے حضور امت دے غم میں غار سجدہ دے وچ سربس سجود ہیں. ایک صحابہ کو نبی دی جدائی دا غم میں تے دوجا مخالفین دی نازیبا گال ہی جدا سنیا انہاں دا دل دکھ دے. کوئی کتھائی بہ کے روندا بیٹھے, کوئی مسجد دی چونڈے چ, کوئی گھر مکان دے کونے چ, کوئی محراب دے اندر, کوئی نفلی پڑھتی جا, کوئی قرآن دی تلاوت کرن دی جا روندا بیٹھا ہے. 3 دیوار جو تھی گئے سرکار مدینہ نظر نہیں آندے. سوچو تو صحیح 3 دن ہو گئے نبی علیہ السلام نظر نہیں آتے مدینے شریف وچ. مصلی اپنی جا روندے, منبر تے محراب اپنی جا روندے, مؤذن تے نال اپنی جا روندے, جو اج سرکار مدینہ نظر نہیں آندے. رحمت للعالمین دا جلوہ نوری نظارہ نہیں پیا تھیندا. خاتون جنت حسنین پاک اپنے گھر وچ بے قرار ہیں. اطلاع بھیجی نے حضور دا کوئی پتہ ہے؟ ازواج مطہرات پوچھ دن صحابہ تو کوئی حضور پر نور دا علم ہے؟ جواب مل دے سا کو پتہ نہیں. انہوں مخالفان یا گالیاں ودیاں ویندیاں, انہاں دے پروپیگنڈے ہور زیادہ تھیندے ویندن. میاں مسلمان دا نبی توبہ باللہ کہیں کیویں آکھیا کہیں کیویں آکھیا, مینوں گل کرن سیب نہیں دے دی جو تانوں دساواں. توجہ ہے, گھٹیا قسم دے جڑے آدمی انہاں دے منہ چوں ہمیشہ گھٹیاں گلاں نکلدیاں. سرکار دے گستاخ جو انہاں توہین زیادہ کرن لگے, انہوں کچھ گلے شکوے سنن دا افسوس, دوجا حضور دی جدائی دا افسوس. مسلمانوں صحابہ واسطے تا اندازہ لاؤ نا تساں, ٹیماں بنائی صحابہ نے, 2-4 بندے دوتے مشتمل ٹیم بنائی نے. ونجو سرکار دا کوئی پتہ کرو. حضرت صدیق اکبر مولا علی تے حضرت بلال 3 افراد دوتے مشتمل نورانی کافرہ مدینے پاک دے جبلن دے اندر ودا پھر دن تلاش ودے کہ دن سرکار مدینہ کو ارابی مل دے, ایک مکینے چراؤن والا یالی مل دے, انہوں درمیان تنو سادے نبی جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کوئی پتہ ہے؟ بکریاں چراؤن والا چھڑ ہوا دے میں ہو تا پتہ نہیں نورانی چرے والے جوانا ہو. تریجری مارے فلانے پہاڑ تے میں بھی بکریاں چراؤن واسطے لائے وینا. جدہ میں اتھا بکریاں چراؤن واسطے لائے وینا, اللہ دی ذات گواہ میں تو انہوں نے سچی گل پیا کرنا.
پہاڑ دی غار چ رومن والے جوان دی کوئی جی درد بھری آواز آندی جو میرے بکریاں دا کھاون پیون ہی چھوٹ گئے. صبح تو لے کے شام تئی آسمان دو منہ کر کے اکھیں چوں آنسو اینیاں راندیاں. شام نو واپس ول جو اللہ نہ تو اللہ دی قدرت ہے بکھیا تسیاں ہون دے باوجود دودھ بھی اگے تو زیادہ دینیاں ہیں. میں کو بیا پتہ کوئی نہیں تارے نبی دا یہ جو کوئی گال ہی ویسے صحابہ سنائی جو دردناک رومن والی آواز سر محمد کریم دی ہو سکتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ جان دے ون کرے دن تنگو تاری غار دی اندر چھوٹی جی غار ہے جن دے اندر بندہ آسانی نال بہ بھی نہیں سکدا سم تے لیٹ ہی نہیں سکدا پاؤں نہیں پھیلا سکدا مگر اون دے وچ نبی علیہ السلام امت دے غم دے وچ سر بسجود تھی کے رو کے دعا پہ منگدن اللہم اغفر لامتی امتی یا مدینے والے دا شان دل چ محبت رکھے تیری مرضی ہے بغض رکھے تیری مرضی ہے ترازو نال دا شان تولے تیری مرضی ہے غلام بن ونجے تیری مرضی ہے. ذرا شان سنی من مدینے والے دردناک رومن دی آواز ہے سر بسجود نہ سپے وقت دن آواز ہے اللہم اغفر لامتی. ترے عظیم صحابان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حضرت مولا علی عظیم ترین صحابہ سونے نبی دے قدموں کو بوسہ دیتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آقا تسا تو امت دے غم وچ غار دے وچ سجدے پے کرن دیو مدینے دی گلی گلی تے درو دیواری تواڈے فراق وچ روندے پے. اللہ جان دے مسلمانوں میں ناچی سیدہ قرآن میرے سامنے پہ سڈید رسول تے بیٹھا حدیث اندازہ کہ نبی علیہ السلام نے سجدے چو سر نہیں چایا یہ کچھ فرمائے نے صدیق اللہ گواہ ہے تو میں رسول کو ساری کائنات دے کولوں زیادہ پیارا ہے. فرمائے نے پیارا علی تو میں نبی پاک دا ویر ہے اہل سنت دا پیر ہے. اے بلال تو میں نبی علیہ السلام کو پوری دنیا دے وچوں بہت پیارا ہے جو تے میں محمد دی ذات دے واسطے وجہ قربانیاں نہیں تین بڑے دکھ برداشت کیتے نہیں. اے تریے صحابیاں میں تہاڈی تکلیف برداشت کر سکدا پر گناہگار امت دی میں تکلیف برداشت نہیں کر سکدا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول واپس ونجو میں سجدے تو سر نہیں چاہنا جے تے رب تعالی نے امت دی بخشش دا وعدہ نہیں فرماونا. تین جلیل قدر عظیم المرتبہ صحابہ واپس ہیں. خاتون جنت ازواج مطہرات کو اطلاع بھجوائی نے بی بی مبارک ہوئے نبی علیہ السلام حیات مبارک چن زندہ حیات نے الحمدللہ تے سرکار غار سجدے چ امت دی بخشش دے واسطے روندے پین. اللہ جان دے جل رات دا ٹائم تھے یہ تاریاں بری رات ہے دنیا ستی پئی ہے خاتون جنت حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین نیرین شریفین سعیدین اپنی جوڑی کو نال لائے ابو مولا علی پچھو خاتون جنت ان دے پچھو حسن کریمین فرمانے آ صدیق اکبر تو ہی نالا عمر فاروق عثمان غنی مولا علی نورانی قافلہ پہ ٹردا ہے جل کے سونے نبی علیہ السلام دے نال سوی دعا منگو تے رب کو امت دی بخشش کراؤں. حضرت مولا علی اگوں بی بی صاحب انہاں دے پیچھے ہیں توجہ ہے بھائی کیوں پیچھے ہیں ان واسطے کہ توڑے جو رات دا ٹائم ہے توڑے جو عرب دا جبل دا علاقہ ہے تاوی بی بی صاحب نے سوچا میں رسول دی دختر نے ایک اخترا میرا پیرا غیر دے پیرے تے نہ آوے مولا علی دے پیرے دوتے پیرا رکھا. بی بی کو نان بابے دی شریعت بھی پیاری ہے جو غیر دے پیرے دوتے بھی معصومہ دا پیرا کرے ہی نہیں آیا. میرے بچڑے تو میرے پیچھو ٹرو کیوں جو بھلا میرے پیرے دوتے کہیں غیر دا پیرا نہ آوے میرے پیرے دوتے تو آدھے پیرے آویں جنہاں دا پردے دا ایڈا چھان ہی جو وال ظاہر کہے تو سورج کو زوال آ گئے مگر تی پاک بطول دی بیٹی اور محمد دی اماں مسافر شام مولا حسین دی ہمشیرہ اج نانے دے دین دی خاطر بچڑے پہ دیں دیئے
جی میں اما بچنے دی جوڑی کو گھدی میں دیے بی بی نے جوڑی کو مدینے چو کربلا گھن آئیے رات دا ٹائم ہے مدینہ ستی دنیا ستی پئی ہے مسجد نندر پہ کرن احالیان مدینہ خواب گران دے اندر کربٹاں پہ بدلیں دن ٹھنڈی ٹھنڈی باد نسیم دے جھونکے پہ چل دیں چمک ستارے اپنی پوری چمک دمک دے نال آسمان تے چمک دے پین پر مدینے والے دے نور دیا کرنا جڑیاں غار سجدہ چو پہ نکل دیا انہوں دی نورانیت چاند تے سورج تو زیادہ ہے نورانی چند افراد دوتے مستمل قافلہ اصحاب تے اہل بیت دا نورانی قافلہ غار سجدہ پہنچائے مدینہ شریف جی تھا روضہ رسول 1.5 میل دور غار آئی نبی علیہ السلام دے قدموں کو بی بی بہت ساری تے عرض کتنے ابا میں تو ہوا دختارا دیر آندھی ہم میرے استقبال کی تے اٹھی کر دے ہاوے مہربانی فرماؤ آج میرے سر تے ہاتھ بھی پھیرو شفقت رحمت دا ہاتھ بھی پھیرو ابا جان مہربانی کرو واپس تشریف لے چلو مدینے شریف دے درو دیوار بھی جناب دے فراق چروں دے پین گستاخان تے منافقین ناجائز گالی پہ کرن تواڈے متعلق آقا مہربانی کرو اللہ دی ذات گواہ ہے نبی علیہ السلام دی شفقت دا اندازہ فرماؤ مسلمانوں لکھاں دا مجمع ہویا باویں ہزاراں دا جڑے ویلے پاک بطول بی بی آندی آئی نبی علیہ السلام بھرے مجمع اٹھی کے استقبال کریں دے ہن دو بیبیاں ہیں تاریخ دے وچ جنہاں دے استقبال دی خاطر حضور پاک اٹھی کر دے ہن توجہ ہے بھائی ایک خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسری دودھ پلاون والی حضور دی اما حلیمہ سعدیہ ایمان نال دسو کدی تسیں اپنے ماں پیو دے قدر واسطے اٹھی کھڑے ہو بوڑھی اما یا بوڑھا باپ آوے تو ان دے قدر واسطے اٹھی کھڑو ویسے تو تسیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوئے مگر افسوس ہے جو علم والے نور کنے نور حاصل کیتا نہیں علم تا نور ہا علم تا نیاز مندی سکھیندا ہے علم تا ماں باپ پیر مرشد دا ادب احترام سکھیندا ہے علم استاداں تے بزرگاں دا ادب و احترام سکھیندا ہے سمجھو ہے تے جڑے دو چار لفظ پڑھے آویں تو دے باوجود ہی اگر کچھ نہیں بھی کھٹیا تو میں تو سمجھدا ہوں پڑھے کنے جاہل ہی چنگا ہے علم تا ہی واسطے آج جو تواڈے اندر کوئی ماں باپ دا حقوق دا پتہ لگے ہا مگر کئی پڑھے لکھے ہوئے سنٹھن ماں باپ تلے بیٹھے دو لفظ جو پڑھ گئے کرسیاں تے بیٹھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے اما حلیمہ پہ یاد دیے سکی اما نہیں تیرے تو سکیا ماں ہیں جنہاں تو قدر نہیں کریں دا بلکہ روز انہاں بوڑھیاں نو تے اپنے ضعیف ماں باپ نو روائی کھڑے یہ دودھ پلاون والی اما عربی سندن مرضیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پلاون والی اما پہ یاد دیے غریب خاندان دی عورتیں متمول گھرانے دی خاتون نے کوئی امیر گھرانے دی بی بی نہیں طائف دے رہن والی سادیہ قبیلے دی عورت دودھ پلاون والی اما حضور بیٹھے مکے شریف اندے باویں مدینے پاک خدا دی ذات گواہ میں الپنا کر کے تیار ہاں پہاڑیاں تو جو بی بی لتھی ہے تے نبوت دی نگاہ پئیے حضور اٹھی کے ہاتھ بن کے چند قدم اپنی دودھ پلاون والی اما کو اگا من کے ملے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت اتنا ادب و احترام اندازہ تو فرماؤ ذرا بعض لوگ آدم جو کہیں بھی ادب احترام واسطے کھڑے نہ تھی وہ آدھے کون ہیں وہ لوگ جنہوں خود کانفرنس ہیں ونجن توجہ ہے نا بھائی تو جنہوں کوئی صدر یا وزیر یا کوئی وزیر اعظم پہ آدھا ہوئے کئی ایسا کانفرنس ہونے مشترکہ جنہیں بھی اندر تمام مکاتب فکر دے مولوی عالم پیر ہوں دیں میں اللہ جار دے ویکھی نال لکھیں جڑے ساکو ادب کہیں دے کنے اٹھن کنے ہٹ دیں دیں کہ جنہیں کوئی دے دن جو صاحب اقتدار پہ آندے خوشامد دی خاطر ساریاں کنے پہلے اٹھے کھڑے ہوں بلا کوئی افسر ڈی سی پہ آندہ ہوئے ناراض نہ کہ سچی گل ہے تو صحیح آ کر کے بیٹھے راسو
مگر خدا دی ذات گواہی بھی تیرا ماں باپ تیرے واسطے خانہ کعبہ ہی اللہ اگر قوت بازو دیتی ہے طاقت تندرستی دیتی ہوئی انہوں نے چہرے دی زیارت ہی کر بیٹھا تو ماں باپ دے ادب کی جو اٹھی کھڑ سے اللہ تیرے مقدر چ نیکیاں تے وقت لکھ سی جا سبحان اللہ. دو بی آئین کائنات دے اندر حضرت حلیمۃ السعدیہ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دو بیویاں جنہاں دے استقبال دی خاطر میرے حضور پر لوگ اٹھی کر دے ماں باپ دا قدر کیتا کر. مگر اج پاک بطول بی نے عرض کیتا ابا جان جدن بھی میں آواں مکے دی سرزمین ہوئے یا مکہ المکرمہ دی مقدس سرزمین ہوئے ہا میری پیشانی نو چم دیا وے فرمے دیا وے خاتون جنت تیرے وچوں جنت دی خوشبو آندی ہے. اج بابا سائیں سجدے چو سر بھی نہیں پہ چاہتے تے گزارش ایسا کرنا ہے جو جلو مہربانی کر کے نبی علیہ السلام نے اسے انداز دے سجدے دی حالت فرمایا خاتون جنت تو میں نبی علیہ السلام دے جگر دا ٹکڑا ہے. اللہ جان دے مسلمانوں شریف دیا ماں پیو نو پتر نالوں بھی ڈھیر پیارے لگ دیا ہیں مگر قربان جوائیں بی بی دی شرافت تو نزاکت تو نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں تو رب دی دربار چ عہد کی دی بیو تے سر نہیں چاہنا جے تے رب نے امت دی بخشش دا وعدہ نہیں فرماونا. سبحان اللہ. اچھا ابا جان یہ گل ہے تو مہربانی کرو مینوں اجازت دیو میں دعا منگ دیاں. بی بی نے ہلکے دی شکل دے اندر حسنین کریمین سامنے مولا علی سامنے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نال کھوتن پاسے تے فرمایا نے میں دعا منگ دیاں تساں سارے آمین چ آکھو. اد رات دا ٹائم تاریاں بری رات غارو دا موقع ہے مدینے دی سرزمین ہے رسول دی بچڑی چادر تطیر دا دامن پھیلا کے دعا کھڑی منگ دیے. سبحان اللہ. بابا نبی سجدے دے وچ بی بی نے دعا منگی. حضرت سیدنا صدیق اکبر کنے منہ کر کے فرمائے نے اے میرے پیارے بابے دا بوڑھا صحابی صدیق اکبر اے جیسا نبی دی امت دی پاروں قربانی دیویاں وی دیسے یا کوئی نہ اور کتاب بھی لاکھ دفعہ دے فرمائے نے مولا علی کرے میرے سر دا تاج اے بھی دا ویر تے اہل سنت دا پیر تے مومنا دا امیر تے روشن ضمیر میرے بابے دی امت دی پاروں قربانی دیویاں وی دیسے یا کوئی نہ فرمائے نے ضرور دے ساں. پتروں دے سر تیاترا کے بی بی نے مخاطب ہو کے فرمایا اے میری جوڑی نانے دی امت دی پاروں قربانی دینی ہوئے دے سو یا کوئی نہ عرض کی تنے ضرور دے سوں. بل بی بی نے اپنے سینے دو تے ہاتھ رکھ کے ایک کتا آسمان دو بلند کر کے فرمایا میں بھی مولا ہے پئی کرینی ہاں جو میں نو بھی اپنے بابے دی امت دی پاروں قربانی دینی پئی تے میں بھی دے ساں. نعرہ تکبیر سارے افراد کے نئے دو پیمان تھی گئے. بی بی نے دست دعا دراز کیتا ہے فرمایا اللہم یا فاطر السماوات والارض اے زمین آسمان دا پیدا کرنے والے خالقا اپنے مقدس معبود دا واسطے ہی مہربانی فرما میرے بابے دی جتنی گناہ گار امت سب نو بخش دے. الہ العالمین تارے بری رات دا واسطے میرے بابے دی جتنی گناہ گار امت سب نو بخش دے. مولا میرے بابے دی تمام گناہ گار امت نو بخش دے. 3 دفعہ دعا کرنے دے بعد بی بی نے فرمایا مولا جتنے میرے بابے دی امت دے ضعیف العمر بوڑھے گناہ گار ہیں انہوں بھی بخش دے. مولا جی اگر کئی بوڑھے بزرگ چٹی داڑھی والے تو ڈاڈا بھی ناراض تھی گئے تو مہربانی کر ان کو ضرور بخش دے. ان کی طرفوں جتنی تکلیف تے دکھ برداشت کرنا پوے سیدنا صدیق اکبر حاضر ہیں. آپ فرمن مینو آمین منظور. بل بی بی نے مولا علی کن مخاطب تھی کہ دعا منگی فرمایا مولا میرے بابے دی امت دے جتنے نوجوان ہیں گناہگار ہیں بد کردار ہیں سارے نو بخش دے. مولا اگر کئی نوجوان تے ڈاڈے ہی ناراض ہے تو انہاں دی پاروں حضرت علی نو تکلیف دے چا مگر میرے بابے دی امت دا کوئی نوجوان جہنم وچ نہ سڑے. سیدنا صدیق اکبر دن مینوں منظور. اللہ جان دے مسلمانوں بی بی نے پتراں دے سر دے ہاتھ رکھے فرمایا نے مولا
میرے بابے دی امت دے جتنے چھوٹی عمر دے بچے ہیں انہاں ساریاں نو بخش دے جے کئی بچے دے تے ڈاڈھا بھی ناراض ہے تے انہاں دی پاروں میری جوڑی تے عذاب کرے چا مولا میری جوڑی نو بے شک جہنم بھیجے تا بھیجے چا مگر میرے بابے دا کوئی معصوم بچہ جہنم وچ نہ سڑے ول اللہ جان دے بی بی نے اپنا ہاتھ سینے مبارک تے رکھ کے فرمایا الہ العالمین میرے بابے دی امت دیا جتنی خواتین جتنی عورتیں ہیں انہاں ساریاں نو بخش مولا تمام عورتوں نو بخش تمام نساء العالمین نو بخش میرا اللہ جے کئی عورت تے ڈاڈھی ناراض ہے تو اودی پاروں میں خاتون جنت تے عذاب کرے چا میں کو بھی شک جہنم بھیجے چا مولا میں رسول دی بچری بابے دی گناہگار امت دی عورتاں دے پاروں جہنم بنن کیتے تیار ہاں مگر مولا مہربانی فرما میرے بابے دی امت دی کوئی کلمے پڑھن والی عورت جہنم نہ ونجے خدا دی ذات گواہ بی بی دے دعا کلمات مکمل نہیں سکھے قدرت دی آواز نے فراسک یا حبیب اللہ میرا محبوب سر مبارک اٹھا تیری دعا منظور ہے تیری ساری امت بخشیم اپنی بیٹی دے سر دوتے ہاتھ رکھ پیشانی نو چوم کے آکھ اے خاتون جنت اپنے ہاتھ واپس کر تیری دعا منظور ہے تیری دعا دے صدقے اللہ نے تیرے بابے دی ساری امت نو بخش دیتا ہے نبی علیہ السلام نے سجدے تو سر چاہتا ہے مولا تیری ذات دے لکھ لکھ احسان ہیں جو میں رسول دی گناہگار امت کو بخشے جا تو امتی وہ ہے جے کو نبی دے فرمان دے مطابق نماز پڑھن دا ٹائم ہی نہیں ملتا بے حد افسوس ہے امتی وہ ہے جے کو ہر ویلے نبی دے گلے یاد ہیں کوئی نبی دی آل کو ودا پوندے تے کوئی اصحاب کو ودا پوندا ہے کوئی اولاد دے گلے تو کوئی ازواج دے گلے دعا منگو اللہ سب کو ہدایت نصیب فرماوے محبت نالا کھچا آمین یہ نورانی قافلہ امت دی بخشش دا عہد کرا کے واپس مدینے پاک آئیں اج مدینے دے درو دیواری محمد دے قدم چوم کے خوش پہ تھیندے اتنی عبادت دنیا دو تک کیتی ہے کون ایسا عابد جنہیں سارے راتی سجدے گزرے ہوئے کون ایسا عابد جنہیں سارے دن سجدے دے وچ گزرے ہوئے یہ تو صرف نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کیونکہ آپ نے ایسی عبادت کی تھی جو آپ دی عبادت کا جواب نہیں آپ دے انداز عبادت کو دیکھ کے رب نے قرآن حضور کو عبد فرمائے ورنہ حضور اسج ہے بندے نہیں ہاں قرآن دے وچ حضور دی عبدیت دا بھی ذکر بشریت دا بھی ذکر الحمدللہ اسا جماعت اہل سنت جو ہلا دی جماعت نہیں اسا حضور پاک دی بشریت دے بھی قائل ہیں تے نورانیت دے بھی قائل ہیں مگر بشریت کیسی اللہ نے فرمایا قل محبوب تو فرما دے انما انا بشر مثلکم لوگوں میں تواڈی مثل بشراں رب نہیں آکھیا فرمایا میرا محبوب تو آکھ میرا محبوب تو آکھ ذرا توجہ کرو بھائی ایک بندہ اپنے متعلق جی میں بیٹھا آکھے صدر صاحب تقریر کریں دے آدھے میں قوم دا خادم ہاں عوام میں تھوڑا خادم ہاں تو آج خط لکھ کے تو رجسٹری کرو جو صدر صاحب تو سارا خادم آون حال وہاں میں من نہیں کٹنے اگلی بار آپ آ کے ابھی ٹیلی ویژن پہ ریڈیو سے تقریر کرنا میں قوم کا خادم ہوں توجہ ہے بھائی سمجھ تو نہیں پہ آدھی تو جی نے آنکھیں بیٹھا تے کو زیب نہیں دینا اب تو سبحان اللہ کچھ ادب دی سکھیا کر علم جو پڑھے اس سے واسطے نہیں پڑھیا جو نبی پاک جا گستاخیاں سیکھے کچھ ادب سکھ خدا دی ذات گواہ ہے ہاں ذرا زیارت کر قرآن دی آدم علیہ السلام بیٹھے دعا منگ دے ابو البشر آدم علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام دعا بیٹھے منگ دیں ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا انفسنا اپنے نفس دوتے یا اللہ میں ظالم ہاں میں ظلم کر بیٹھا آدم علیہ السلام دعا بیٹھے منگ دیں آدم اپنے آپ کو ظالم سدے تا سادے سنگے تو نہیں سادے سنگے
آخو جا سبحان اللہ، محبت نال کو سبحان اللہ. تم سد سکتے نبی کری دعا منگیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنکونن من الخاسرین لام تاکید ہے. مولا بے شک میں گھاٹے والیاں چواں، میں گھاٹا کر بیٹھا، میں خاسرین چواں. آدم علیہ السلام اپنے آپ کو خسارے والے چوا کے آخ سکتا ہے، تو بابے کو گھاٹے والا نہیں آ اب تو سبحان اللہ. اور ثبوت سنو، یونس علیہ السلام اللہ دا نبی جی ملک عراق شہر موصل کے اندر مزار ہے. میں پچھلے مہینے عراق گیا، زیارت کر کے آیا. پہاڑی دوتے مزار ہے حضرت یونس علیہ السلام دی. کہ یونس علیہ السلام کو جتنا مچھلی نے پیٹ چو کڈیا وہی وے کوفے دی سرزمین. کوفے دی سرزمین تے کوفہ تے نجف اشرف کو 5 میل دی یقین تھے. جتنا مچھلی آپ کو پیٹ جو باہر کڈیا تے آپ نے دعا کری پڑھی آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت مبارکہ دنا آیت کریمہ بڑی برکت والی آیت ہے. کٹھے پڑھوں جا قرآن دی حکایت والے کے سارے پڑھو لا الہ الا انت، اونچی آواز نہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مانا سن، لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں مولا تیری ذات تو بغیر، سبحانک بے شک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں ظالمائی چوں. نبی دعا کے منگے یونس علیہ السلام پہ فرمایا انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا مولا، میں ظالماں دے وچوں. یا دعا جو منگی نے اللہ مچھلی دے پیٹ چوں باہر کر دیتا ہے. نبی اپنے آپ کو جی میں آکھے بیٹھا، تو آکھ سکتا ہے اللہ جان دے کہ دنیا دے مفتی مولوی کنے پوچھا تو یونس علیہ السلام کو ظالم ساد سکتے تے نبی آدھا بیٹھے انی کنت من الظالمین. انی میں کنت واحد متکلم من الظالمین ظالم ہی چوں. نبی اپنے آپ کو بیٹھا دے میں ظالم ہی چوں، وہ آکھے بیٹھا تو نہیں آ سکتا. آپ تو سبحان اللہ. بھائی تو مزید وضاحت کر دے تاری اما والدہ محترمہ ہے، بولو تو صحیح، اما مادر محترمہ ماں تو تاری یہ تھوڑے پیو کی کیا تھی ہے؟ چپ کر دو مرون دے پتا کوئی توجہ ہے نا بھائی. یہ جی تاری اما ہے تاری ابے کی کیا تھی ہے؟ کئی چھوٹے چپ کی تھی بیٹھے معلوم تھی انہوں کو اجا پاک کوئی. اچھا تاری اما تاری ابے کی کیا تھی ہے؟ گھر والی ہے تو گھر والی کوڑی کوئی نہیں، سچی گل ہے. تو منقوح ہے، تو زوجہ ہے، تو بھلا تو ہی میں سڑ سکتے ہیں ارے آ میری ابے کی گھر والی. یہ تو صحیح گھر والی تیری ابے کی، تو سڑ سکتے ہیں کیوں نہ سڑ سکتا؟ ہائے 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 کو ادب اجازت نہیں دیتا. اکو سبحان اللہ. تو ہے تو تیری ابے دی زوجہ، تو ہی میں ساری سنگ ارے میری ابے دی زوجہ، ارے میرے پیو دی گھر والی. ادب اگر تیرا ابا سدے اپنی گھر والی میری زوجہ یا بیگم ساری سکتا نہیں ساری سکتا. تو ہی آخ سکتے میرے ابے دی بیگم اریا. کئی کے بوڑھے چھوٹے خوش بیٹھے تھی پتہ نہیں میری سوچ کتنا پہنچ گئی. اچھا اچھا ول جہاں تیرا پیو ہوئے تیری اما کا کیا تھی دے خامن، ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھلا تو پیو کو سارے سنگنے ارے آ میری اما دا پیو پائے کیوں نہیں سر سنگتا؟ ارے آ میری اما دا خامن آگ سنگنے پیو کو آگ سنگنے ارے آ جو میری اما دا گھر والا نہیں. ابا جان سدے سے والد محترم ابو ڈیڈی
جو ہے نا بھائی یہ انگریزی دور ہی آ گیا نا تو اب ہوں ساری گالی سمجھانے پائے گئی ہیں نا. یہ ادب نبی جی نے بیٹھا کے لوگوں میں تمہاری جیاں بشارت کیوں جو اے میرے قریب آسے جنس کو جنس نال ہوندی محبت. انسان جو ایک آوے نا وہ اتھا کچہری چاسی جتھا بندے بیٹھے ہو سن عورت اتھا من باسی جتھا عورتیں بیٹھے ہو سن مرد اتھا باسی جتھا مرد بیٹھے ہوں جانور اتھا ویسی چھوٹا جو کھڑتا ہوئے کوئی جانور اٹھ یا گھوڑا تجربہ چا کرو وہ کو چھوڑ دو اٹھ اتھا ویسی جتھا اٹھ ہو سن گھوڑا اتھا ویسی جتھا ان دی مثل توجہ کر جنس کو جنس نال ہوندی محبت. اللہ فرمائے میرا محبوب تیری ذات ہے نور علی نور تو چالا تے چادر تے چولا بشریت دا پائی وائی لوگ تے کو اپنے جہاں سمجھ کے قریب آسیں اصل خلق بڑا چنگا ہے یار پیار بڑا چنگا ہے گالی وڈے سوہنیاں کریں دے بول وڈے میٹھے بولیں دے چہرے چ نور دیا لاٹا نکل دیا نے دھوکھا کہیں کو نہیں دیا تیری شان کو جڑے سن تیرے قریب آسن جنس کو ہوگی جنس نال محبت جنا قریب آسن تو نگاہ نبوت چا سٹے کہیں کو صدیق اکبر چا بنا کہیں کو عمر فاروق چا بنا کہیں کو عثمان غنی چا بنا کہیں کو مولا علی چا بنا تیرے نور دی محبوب تیرے نور دی لڑائیاں لگی چھوڑتی ہے جڑا بھی آوے رنگیت کے بنیے صدیق ہے صداقت ملی ہے عمر ہے عدالت ملی ہے عثمان ہے سخاوت ملی ہے علی ہے شجاعت ملی ہے حسنین ہے شہادت ملی ہے ابو جہل جو نہیں آیا کو جہالت جڑے عین خالی دامن رحمت اللہ بھری گئے جڑا نہیں آیا جہل دا جہل رہے جڑے دور رہے پرے رہے پرے رہے اگر سبحان اللہ مدینے والے دا شان حضور پاک دی ذات نورن علی نور بشریت بھی حق کے نورانیت بھی حق کے تو مسئلہ وہاں حال ہی تھی سی جو حضور دی ذات نور صفت بچا رہے آپ کیا سبحان اللہ حضور دی ذات نور صفت حضور جی عبادت کی تھی جو آج تک ہو جائے عبادت دی مثال ہی کوئی نہیں قائم کر سکتا اس واسطے اللہ نے قرآن چ عبد فرمائے ورنہ دیکھو اللہ نے عبد یا عباد جتنا بھی فرمائے ان کا معنی عبادت ہے اور میں جناب کو ذرا ایک عالمانہ نقطہ بڑا نہایت ہی باریک عالمانہ نقطہ عرض کرا پہلا سپارہ قرآن کا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن سن کے جنہاں دا دل ٹھنڈا پیا کو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا لفظ اعبدوا اعبد یا ایھا الناس اے لوگو اے بندیاؤ اعبدوا عبادت کرو. اتھا اعبد لفظ تو مراد عبادت ہے اتھا اعبد مراد بندہ نہیں. یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو کہندی سبحان اللہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اپنے اس رب الارباب دی عبادت کرو جے تانوں پیدا کیتا ہے اور جے تواڈے تو پہلے والے لوگاں نوں پیدا کیتا ہے. اعبدوا عبادت کرو رب دی عبادت کرو تے جڑا عبادت کرے او کو عابد آدے تے عبد ہوئے جے دے وچ عبادت ہے. اگر سبحان اللہ میرے حضور دی عبادت کا کوئی جواب ہے؟ حضور جتنی کہیں عبادت کی تھی حضور نے جو پوچھے پیارا جبریل عمر کتنی ہوئی یا رسول اللہ بھی یہ پتہ کوئی نہیں ایک پتہ ہے جدہ رب تعالیٰ میں کو پیدا فرمائے ایک تارا دے دھام چمک دہا 70,000 سال چمک دہا پھر گم ہو ویندہ وہ 70,000 سال دے بعد ظاہر تھی دہا وہ 70,000 سال دے بعد چھپ ویندہ میں اسے ستارے کو 72,000 دفعہ لیتے ہیں. سبحان اللہ ستارے کو ذرا توجہ کرو بھائی 70,000 دفعہ ستارہ کھڑا رہتا ہے 70,000 سال چھپیا رہتا ہے 70,000 سال ظاہر رہتا ہے تو اس کو جناب جبریل نے ڈٹھا ہے 72,000 دفعہ. یہ بنا ہوا کتنی عمر بن دی ہے توجہ ہے بھائی معلوم تھے تو ریاضی یا میتھ نکمے ہوئے تو حساب نہیں آتا حساب تو نہیں آتا. 70,000 سال ستارہ کھڑا رہتا ہے 70,000 سال چھپیا رہتا ہے تے جناب جبریل امین نے اوپر اٹھا ہے 72,000 دفعہ. ہوں آئے بیٹھے حضور دی خدمت
تے سوال کیتے حضور نے یا اخیو کم عمروں کا، اے میرا بھائی جبریل تیری عمر کیا ہے؟ توجہ ہے، بھرا کہ کچھ نہیں دے انسان کو تو بھرا سن سکتے ہو، یہ میرا بھرا ہے، تو میرا بھرا ہے، میں تھوڑا بھائی ہوں. توجہ ہے، خاندانی عظمت اپنی جا، سارے آدم دی اولاد ہیں، کل مسلم اخل مسلم، ہر مسلمان دا بھرا ہے. اپنا سبحان اللہ. اچھا ایمان دسو، کوئی بندہ اٹھ کوئی بھرا سے دے، کوئی بندہ گھوڑے کو بھرا سے دے، داند ڈاڈا پیارا ہو سیا وہ کہیں بھرا سدی؟ بولو تو صحیح. یہ درخت کھڑوتے تھے آئیں پھل کھاندیو، فروٹ کھاندیو، چھان تلے باندھیو، کہیں کو بھرا سدے؟ کیوں؟ یوں دی جنس بئی ہے. نبی علیہ السلام پہ فرمین کم یا اخیو کم عمر کا، بھائی جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ کہ جبریل نوریاں دا استاد، فرشتیاں دا استاد، مجھے نورانیت تے شک کوئی نہیں. نبی جو جبریل کو بھائی سجا معلوم تھی دے جبریل تے محمد دی اصل ایک کے. سبحان اللہ. میں تو جناب جبریل آپ سے تسا ہی بچری تے میں نوری بندل بھائی آگے میں بن گئے ہو، ایک میں برادری بن گئی تاری ساری، میں نوریاں دا سردار تے تو مکے دا وسدا نہیں. حضور نے فرمایا یا اخیو کم عمروں کا، بھائی جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کہندے یا رسول اللہ دیا پتہ کوئی نہیں، تارے کو دے ہم 70,000 سال ظاہر کھڑا رہندے، 70,000 سال چھپیا رہندے، انہوں 72,000 دفعہ ڈٹھے. اچھا وال بھائی جبریل تو کو سنان سے بھی صحیح؟ حضور ایک کینے جا لے جو 72,000 دفعہ دیکھا میں نے سنانا. توجہ ہے بھائی، ضرور سنان سا. ایک حدیث ہے نبی نے پیشانی دستار نبوت پیشانی تو ہٹائی، ستارے دی چمک آئی، جبریل نے گردن چا جھکائی. مجھے حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک الکوکب جبریل، میں وہ ستارہ جڑا عرش تے چمکدا ہم. جناب جبریل نے ہاتھ بن کے عرض کیتا یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنا چاہنا، مینوں 70,000 سال تے نظر آندے آوے مگر 70,000 سال نظر کیوں نہ آندے؟ میں تو کوئی مسئلہ سنانا چاہتا ہوں. وہ پہلی گل تو تھی سنی ہوئی ہے، اپنا سبحان اللہ. میں کو نظر کیوں نہ آندے آقا؟ 70,000 سال چھپ کتھوں دے آوے، لک کتھوں دے آوے؟ میں کو جناب دے نور دے جلوے کیوں نہ نظر آندے؟ ان کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی جبریل میں اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا ہم، جدا میں قیامت نبی اللہ تعالیٰ دی عبادت کردا ہم تو نبوت دے نور انوار دی زیارت کر سکدا ہمیں. جدا محمد کریم دا نور رکوع تے سجوے تے چوندا تو نبی دی زیارت نہ میں کر سکدا. جو نبی دی نورانیت تے حقیقت کو جبریل جیسے عظیم المرتبت فرشتے نہیں سمجھ سکتے. دنیا دا خاکی انسان دال اور ملا نبی دے مقام کو کیویں سمجھ سکنا ہے؟ اپنا سبحان اللہ. جے کوئی ایک علم آندے تے روجھا نہیں آندا، عربی آندی تے انگریزی دا پتہ نہیں، انگریزی آندی تے فارسی دا پتہ نہیں. توجہ ہے نا بھائی، فارسی آندی تے ادب دا پتہ نہیں، ادب آندے تے فقہ دا پتہ نہیں، ایک بولی آندی تے بے دا پتہ نہیں. جندا علم صرف 29 حرفاں وچ محدود ہے، الف ب ت س ج دال دے 29 حرفاں وچ جندا علم محدود ہے. بھلا او دنیا دا عالم حضور دی شان کو کیویں سمجھ سکدا ہے جندی عظمت کو جبریل جے فرشتے نہیں سمجھ سکدے؟ جبریل کوئی معمولی فرشتہ ہے؟ اول جبریل دا شان سننے تو ذرا قرآن کو سن. پہلا سپارہ قرآن دا 11واں رکوع، اور زیارت کرو کلام الہی. قل من کان عدوا لجبریل، قرآن دے سننے لطف آندا پے. یہی کا جواب کافی ہے، بھئی کتاب دی لوڑ ہی نہیں، ہر مسئلہ تینوں قرآن چ وکھیندا آنا. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبریل دا شان بھی اللہ فرمائے جبریل اعلان کرنے جڑا تیرا دشمن ہے وہ اللہ دے دشمن تے رسول دے دشمن. ایڈا عظیم فرشتہ جبریل کون ہے؟ پتہ ہی ہے کون؟ یہ کیڑی مسجد دا خطیب ہے؟ کوئی کوٹدو دی جامع مسجد دا خطیب، کوئی لاہور دی شاہی مسجد دا خطیب، کوئی اسلام آباد دی فیصل مسجد دا خطیب، کوئی کراچی دی میمن مسجد دا خطیب، کوئی مدینہ شریف مسجد نبوی دا خطیب، کوئی مکہ المکرمہ دی اندر مسجد حرام دا خطیب، تے جبریل بیت المعمور دا خطیب. جبریل بیت المعمور دا خطیب. کتھا ہے بیت المعمور؟
ستویں آسمان تے فرشتیاں دا کعبہ، ستویں آسمان تے فرشتیاں دا کعبہ، جبریل بیت المعمور دا خطیب، قرآن دا حافظ، تورات دا حافظ، زبور دا حافظ، انجیل دا حافظ، صحائف دا حافظ، کتب آفاقی دا حافظ، صحف سلیمانی دا حافظ، صحف ابراہیم دا حافظ، صحف نوح دا حافظ، جبریل 1,24,000 نبیاں دا صحابی، کتب آفاقی دا حافظ، نوریاں دا سردار، بیت المعمور دا خطیب، فرشتیاں دا استاد، سدرۃ المنتہا دا ساکن، ستویں آسمان دا بسدا تے چمدا کھڑے مدینے والے دے قدم. محبت دے نال جی میں جوش تے ذوق تے محبت نال میں تقریر پہ کرنا تو نعرہ انہیں نہیں ماریا تو کیتا چنگا ہی ہے. من پتہ لگ گیا تسی تھکے بیٹھے ہو بس میں تقریر بند کر دیں. بند نہیں کرنی ہے جا اللہ دی مہربانی ہے یہ تو نعرہ پہلے دی نسبت کچھ تھوڑا جہاں بلند ہا مگر اندے وچ بھی کمی ہے. اگر تھوڑا تقریر مزید سننا چاہتے ہو وعدہ کرو آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھسوں کرو چا مہربانی کر کے نماز دا وعدہ تسا نماز دا وعدہ کرو میں ناچی سیدہ 5 منٹ ودھے نا نہ تو میں آدھا گھنٹہ گھٹے نا. کیا خیال ہے پرسوں نماز یا ہکا دیگر دی نماز یا پنجے نماز مولا تو سلامت رکھے وعدہ کرو جو 5 نمازاں دا وعدے وچ سچی گل جی پوچھو نا بھائی سارے کام تے چنگے میرے سنی حنفی براہمو ہکا کمی تے یا بے نمازی آلی اج رسول دے ذکر دے جلسے چاہے بیٹھے وعدہ کرو آخو انشاءاللہ نماز پڑھسوں پکا مسلمان والا مومن والا وعدہ اللہ تو کو سلامت رکھے کہ وعدے اوہے چا کرو خدا دے گھر وچ بیٹھے ہو جڑے حسین دے مرید ہو میرے دا بیٹھا کئی ایک بے پیرے آئے بیٹھے. کیا خیال ہے پرسوں نماز بڑی تاری مہربانی تسا نماز دا وعدہ کر کے میرا دل خوش کر دیتا ہے میں خوش 5 منٹ ودھے ڈاتی 5 منٹ چلو 5.25 منٹ ودا چھوڑے نے آؤ زیارت کرو. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا ادھر مقصد ہے محبت دوسری پڑھو بھائی. فرمایا میرا محبوب برکت والی او ذات جے قرآن کو نازل کیتا اتے عبادت کرن والے دے کیونکہ حضور پر نور شافع یوم النشور دلاں دے سرور تے اکھاں دے نور تے پاک حضور پہنچا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آپ دی ذات نور علی نور عبدیت بھی حق. عبد قرآن ربی واسطے فرمائے جو حضور جھئی عبادت نہ کہیں کیتی ہے نہ کہیں کرنی ہے نہ کہیں دی طاقت ہے. کوئی ابن آدم یہ جہاں نہیں جتنی حضور نے عبادت فرمائی ہے کیونکہ آپ دی شب و روز زندگی کوئی سا یہ جہاں نہیں جرا اللہ دے ذکر تو خالی گیا ہو. اللہ جان دے کوئی تنفس سانس ہی ایسا نہیں جہاں ذکر خدا تو خالی گیا ہو کیونکہ سارے محبوب دا ہر ویلے اللہ دی ذکر ہے اللہ دی رضا دی خاطر دورن بھی رضا دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر بولن بھی رب دی رضا دی خاطر. فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. یہ تو او محبوب او تے بولے دے نہیں جے تے میں رب دا حکم نہ تھی جڑا اپنی مرضی و منشا دے مطابق بولے دے ہی نہیں جن دی ہر ادا ہر نگاہ اللہ دی رضا ہے. تو اس واسطے حضور نے اب اللہ نے حضور کو عبد فرمائے کہ اے عبادت کرنے والے نزل الفرقان قرآن نازل کیتا اس بندے دوتے جے سب تو زیادہ عبادت کی تھی اے سارے حضور دی شان عبدیت
ویسے ٹائم کے مطابق 6 بجے تک میرے ٹائم دیتا گیا، مگر کچھ دوست احباب قدرے لیٹ نال پہنچے، اگر تاری اجازت ہوئے تو میں 2-4 منٹ میں عرض کرنا چاہوں، چونکہ سارے بندے تو سب ووٹ نہیں دیتے، معلوم تھی کہ تھکے بیٹھے ہو، بس میں تقریر سارے نہیں بولے نا تو اچھا بس نماز اللہ وعدہ یاد ہے، آخو چاہے انشاءاللہ نماز پڑھسوں، مہربانی کرو چاہے حسین دے مریدوں کرو چاہے نماز دا وعدہ۔ آج بڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں والے تہجد گزار آئے بیٹھے، عالم بعمل ولی قرآن دے حافظ معصوم بچے آئے بیٹھے، کٹھے رل کے اللہ دی دربار سجدہ چکرے سوں، مت رب کہیں دے صدقے راضی تھی کو کرو چاہے مہربانی کر کے نماز دا وعدہ، اللہ تو کو سلامت رکھے۔ سب تو افضل عبادت یا نماز ہی وے، جتنی دنیا تے عبادت ریاست ہیں سب نال اونچی عبادت نماز ہی وے۔ 5 وقت دی نماز مسجد چاہ کے پڑھی کرو، 8ویں دیوار جامع مسجد چاہ کے جمعہ پڑھا کرو، رسول دے غریب امتیوں تو سونا نبی مدینے والا گھر بیٹھے حج دا ثواب لے دے، یہ بہت ضروری گال ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کو یہی عمل دی توفیق عطا فرما جی میں واضح آن دیو، تقریرا محبت نال سن دیو، جلسے جلوسن دے رونق بہیں دیو، اللہ تو کو سلامت رکھے، میں نہ چیز نال محبت فرمیں دیو، عمل دی بھی کچھ کوشش چکی تھی کرو، عقیدہ تو بالکل صحیح ہے، حق مذہب ہے تو مرشدی کامل ہیں جنہاں دی تو بھیا تو پیری کامل ہیں، اللہ گواہ ہے رب تو وہ ولی دیتے جنہاں دی 5 وقت دے علاوہ تہجد دی قضا کرے ہی نہیں چاہیے، تسا او مریدی جو 5 وقت دی نماز نہیں پڑھتے، تو جھوٹھی پیری مریدی ہے جڑا اپنے پیر دے تیرے تے نہ ٹوئے، کوئی فائدہ نہیں کو بات سنن دا تقریر سنن دا بھیا تھی مردا جڑا نماز نہیں پڑھتا، فکر نماز والی کمی ہے تمہارے وچ کو دور چا کرو، نماز دی عادت پاؤ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ میں کو نمازی بنا، ومن ذریتی سریال اولاد کو نمازی بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ تو دعا مدے قبول کرنا والا رب، نبی نمازی بنن دی دعا منگتے رہے گا، یہ جی عبادت ہے نماز جو نبی بھی دعا منگتے گئے مولا صاحب کو نمازی بنا، جب نماز پڑھے نا کہ سجدے کی لذت آسی ہے، دعائیاں منگیا کر مولا صاحب کو سجدے کی لذت نصیب کر، جنہوں کو سجدے کی لذت آئیے، نبی علیہ السلام دی دختر پاک بطول بی بی مخدومہ کائنات، اپنا سبحان اللہ، خاتون جنت، کون بی بی اونچے اونچے بولو، خاتون جنت، لوگ آتے ہیں جو نبی پاک دی ایک دھی ہے، الیاذ باللہ، توجہ ہے، میں جناب کو بڑا بہترین ایمان افروز مسئلہ سناواں، ایک جگہ دوتے بہت بڑا جلسہ کانفرنس ہے مشائخین دی، نوجوان کالجاں دے سٹوڈنٹ رات کو کٹھے تھی کہ جلسے دے وچ تشریف کہنا توجہ نا بھائی، سندھ سکھر دے علاقے دی گل ہے، بڑا عظیم الشان لکھاں دا جلسہ اجتماع، پاکستان دے تقریباً تمام مکاتب، تمام مذاہب یعنی چشتیہ کوسات قادریہ سہروردیہ سلسلے دے مشائخین کرسیاں تے سٹیجاں تے تشریف فرمائیں، بلباں نال بجلیاں نال سٹیج کو ایسا بہترین ڈیکوریٹ کیا گیا جو سبحان اللہ، لڑکے آ کے درمیان کھڑے تھی گئے، میں کہ جناب سارے سوال ہے، تسا جو آدھے نبی پاک دیا 4 دھیاں ہن، تسا سنی حنفی بریلوی مولوی عالم پیر آدھے ہو جو نبی پاک دیا 4 صاحبزادیاں ہیں، توجہ ہے، یہ گل ہے جو صرف اصا نہ یاد ہے بلکہ قرآن ہی یاد ہے، کتنے صاحبزادیاں ہیں بولو تو صحیح، 4، مگر بعض لوگوں کو لفظ سن کے 4 ہو گئے ملیریا بخار، ثبوت رہو جو اگر 4 صاحبزادیاں ہیں تو تسا جمعے دے خطبیاں ایک بی بی دا نام کیوں گھندے ہو، توجہ کرو بھائی، خطبہ جمعے دا پڑھنا سے پڑھنے والے مولوی حافظ بیٹھے جمعے دے خطبے تسا خاتون جنت دا نام گھندے ہو، یہ بھیا 4 ہی ہن، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت بی بی زینب، تو انہاں دا نام کیوں نہیں گھندے،
یہ ثبوت لو اگر 4 ہیں تو 4 دنا تو گھنا چاہیے 3 دنا نہیں 1 دنا گھن دیو تو مننا پوسیس سٹیجی تو دے جامع مسجدیں تو دیاں خطبے تو دے پڑھنا لئی تسا مولوی عالم تسا سپیکری تو دے مجمع تے اجتماعی تو دے نمازی بھی تو دے تو تسا اپنے مجمع کھڑوتے آ دیو خاتون جنت ایک بی بی دنا تو ان تے سلام کرے پڑھتے ہو توجہ ہے اور جو کرنی چاہیے سوال بڑا جامع ہے بہترین سوال ہے ایمان افروز سوال ہے ثبوت رہے ہو جو ایک بی بی دو سلام کیوں پڑھتے ہو باقی 3 تے کیوں نہیں پڑھتے یہ اگر ہم تا چوان دنا گھنو ہا ایک دنا جو گھندو معلوم تھی ایک کے اچھا کالج اندر لڑکے ہیں اور اصا جڑے لڑکے حاضر ہیں ادھرات دا ٹائم ہے تو سنیا دے لکھاں دے کانفرنس اعلان طے کرے ہیں جے تساں دا جواب سکو دیو صحیح اطمینان بخش تسلی بخش قرآن حدیث دے وچوں توجہ نا بھائی جنرال سارا عقل مطمئن تھی ونجے ذہن مان ونجے تو گل درست اساں پر سو سنی مجمع چلان کھڑے کریں گے تیجیا کہنے کا جواب صحیح نہ ہوئے تو سٹے جتنے علماء تے مشائخین بیٹھے ہو سارے سادہ مذہب قبول کرو 4-5 نوجوان پڑھ لکھے ہوئے کالج کی اسٹوڈنٹ جماعت دے سارے کارکنوں تے منتظمین کو جوش آن لگا عرض کیتا گیا بہ ونجو کچھ نہ کوئی نہ کھڑوتے رہن دو صبر کرو اگر قسمت نہ کو گھن آئی ہے تو انشاءاللہ ان ہزارہ دے مجمع دے وچوں خالی نہ ویسے جذبات کی ضرورت نہیں مجمع دیا نظر نہیں لگ گئی ہیں ہر کہیں بھی نظر نہیں ہے انہوں نے چہرے کان کئی جوش کی وجہ تو لیتے بیٹھے کئی ناراض تھے بیٹھے کئی خوش تھے بیٹھے یہ سوال بڑا جاندار کی چنے توجہ ہے نا بھائی ہما قسمی لوگ ہونے جلسے کے اندر جی میں انہوں چنے کو پناہ مانگ